अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, बहुत ही अहम टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ कि इंसान नाकाम क्यों होता है, नाकाम होने में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर उन चीज़ों को जान लिया जाए और उनसे अवॉइड किया जाए तो वो जो नाकामी का सामना हमें करना पड़ रहा है वो कामयाबी में तब्दील हो जाएगा। तो मेरा आज का ये लेक्चर हर उस शख्स के लिए है कि जो किसी ना किसी तौर पर कामयाब होना चाहता है, चाहे वो स्टार्टिंग में है या दरमियान में है, अभी रास्ते में है, अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया, और चाहे वो सक्सेस हासिल कर चुका है। क्योंकि जो कामयाब हो चुका है उसमें भी कुछ ना कुछ खामी हो सकती है कि जो मकाम वो डिजर्व करता है वहां तक वो नहीं पहुंच सका। तो इसलिए बगौर इन चीज़ों को सुनिए, ताकि अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट है तो आप उसको अबूर करके आगे निकल सकें और अपनी मंजिल को पा सके, और वो मुकाम मर्तबा जहां आपको होना चाहिए वहां आप पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोट की है नाकाम लोगों में, वो है वक्त का ज़ाया करना। जितने भी नाकाम लोग होंगे आप उनको देखिएगा, वो वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। यानी अगर वो चाय पी रहे हैं तो घंटों चाय में गुजार देंगे। इसी तरह अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई कई घंटे मोबाइल पर बैठे रहेंगे। इसी तरह अगर वो दोस्तों में बैठे हैं तो वो कितने कितने घंटे गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और अपना सारा वक्त ज़ाया कर देंगे। जबकि कामयाब लोग इस तरह अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जो कामयाब लोग होते हैं ज़ाहिर है वो भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि उनकी उकताहट काम से वो दूर हो जाए, लेकिन वो चंद मिनटों के हिसाब से करते हैं। लेकिन जो नाकाम लोग होते हैं वो काम चंद मिनटों के हिसाब से करते हैं और फ्रेशमेंट के लिए उन्होंने घंटों रखे होते हैं। लिहाजा नाकाम बंदे की पहली तो ये निशानी है कि वो हमेशा वक्त को ज़ाया करता है। दूसरी निशानी कि वो सुस्ती और टाल मटोल से काम लेता है। जो नाकाम शख्स होगा वो हमेशा काम को टालेगा कि ये मैं कल कर लूँगा, कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू कर लूँगा या शाम को करूँगा, तो इस तरह वो टालता रहेगा। लेकिन जो कामयाब होता है वो कभी भी अपने काम को वक्त से नहीं टालता कि आज का काम अगर वो कल करेगा तो कल का काम वो कब करेगा, वो तो ये सोचता है। लेकिन नाकाम बंदा क्या करता है, वो कहता है भी कल कर लेंगे, और कल कभी आती नहीं, ना वो काम वो कर पाता है। तो नाकाम बंदे की दूसरी निशानी ये है कि वो हमेशा सुस्ती और टाल मटोल से काम लेता है। तीसरी बात है कि नाकाम लोग जो होते हैं वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी ने तनकीद कर दी, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई किताब लिखते हैं तो किताब लिखने के हवाले से बाज़ लोग आपको बताएंगे कि जनाब आपने यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं जो कि ठीक नहीं, यहाँ आपकी इबारत इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, या जिस तरह भी किसी को कोई समझ आए तो वो तनकीद करते हैं। तो अब तनकीद को देखा जाए, अगर तो तनकीद बराए तनकीद है तो उसकी फ़िक्र किए बगैर आप अपने काम में मगन रहें और अपना काम करते रहें। तो अगर वो तनकीद में कोई बात ठीक कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें और अपनी उस मिस्टेक को दूर करें। तो तनकीद सुनने की और उसको परखने की सलाहियत कामयाब लोगों में होती है। लेकिन जो नाकाम लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा मुझे बातें सुना रहे हैं, मैंने आज के बाद कोई किताब लिखनी नहीं। वो बस एक ही तनकीद पे काम करना छोड़ देंगे। चौथी चीज, जो कामयाब लोग नहीं होते, नाकाम लोग होते हैं, उनकी हमेशा मनफी सोच होती है। वो हर लिहाज से नेगेटिव सोचते हैं, वो हर बंदे के लिहाज से नेगेटिव ही सोचते हैं कि इसने ये किया है, शायद इसमें ये खराबी होगी। मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने मनफी ही सोचना है। और जो कामयाब लोग होते हैं वो पॉजिटिविटी में रहते हैं, वो मुस्बत सोच रखते हैं और इस मुस्बत सोच से ही वो आगे बढ़ते हैं। और नाकाम लोग अपनी मनफी सोच की वजह से पीछे रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद पांचवी चीज ये है कि नाकाम लोगों में खुद एतमादी की कमी होती है। उनका अपने आप पर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत वीक होता है। उनको ये एतमाद ही नहीं होता कि ये मैं काम कर सकता हूँ, पता नहीं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इस तरह के लेवल में वो रहते हैं। जबकि कामयाब लोग ऐसे नहीं होते, वो उनको अपने आप पर पूरा यकीन होता है कि हम ये काम कर लेंगे, और नाकाम लोगों को ये यकीन नहीं होता जिसकी वजह से वो नाकाम रहते हैं। छठी चीज ये है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा सीखते हैं। वो अगर किसी फेलियर का सामना भी करते हैं तो उस सूरत में भी उन्होंने कुछ ना कुछ सीखना होता है। जबकि नाकाम लोगों की ये निशानी होती है, वो समझते हैं कि भी हमें जितना इल्म आ गया बस अब हम इल्मुल कुल बन गए और हमें और इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसा इल्म के लिहाज से कोई है ही नहीं,
ہم تو علم کے پہاڑ ہیں، لہٰذا ہم نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ ناکام لوگ ہمیشہ اپنی ناکامی کی جو ذمہ داری ہے وہ دوسرے پہ ڈالتے ہیں کہ بھی فلاں بندے کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، جی حالات ایسے تھے، حالات کی وجہ سے ایسے ہو گیا، یا پھر فلاں معاملات تھے اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا۔ وہ خود کو نہیں کہیں گے کہ بھی مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے آپ کی غلطی تصور کرتے، وہ خود کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے یہ کمی رہ گئی، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کمی کو دور کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ دوسروں کو الزام دے کے پھر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ ناکام لوگ جلد باز ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر مجھے اس کا رزلٹ ملے، آؤٹ پٹ ملے۔ اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی محنت پر فوکس کرتے ہیں، محنت کرتے جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا، وہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جبکہ ناکام لوگ جلد باز ہوتے ہیں، ان کو اگر آؤٹ پٹ نہیں مل رہا تو وہ ڈسہارٹ ہو کے اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ یہ ہے کہ فیڈ بیک کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر بتایا جائے جناب آپ یہ چیزیں کر لیں، کچھ اپڈیٹ کر لیں، تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی دکان یا کوئی شاپ اپنی کھولی کسی علاقے میں، اور وہاں کے لوگوں نے آ کے بتایا جناب آپ یہ چیزیں بھی رکھ لیں، اور وہ کہے جی یہ تو میری دکان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ہی نہیں، لہٰذا میں یہ نہیں رکھوں گا۔ اگر وہ ان لوگوں کی بات مان لے گا تو پھر لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں سے ان کی مطلوبہ چیز مل رہی ہے وہ بقیہ سامان بھی وہیں سے لیں گے۔ اب وہ ایک چیز ایک دکان سے لیں اور دوسری چیز دوسری دکان سے لیں تو ان کے لیے دشواری کا سامنا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلے گی۔ اگر یہ ضد کرے کہ میں نے قبرستان کے قریب ہی پی سی او کھولنا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ ناکام رہ جائے گا۔ لہٰذا اس کو فیڈ بیک کو دیکھنا چاہیے کہ جو فیڈ بیک آ رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے بزنس کو اپڈیٹ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے ڈسپلین۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسپلین نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ بے تکے سے ہوتے ہیں، ان کی لائف بے تکی سی ہوتی ہے، وہ بس اپنے کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، بالکل ایسے موڈ میں رہتے ہیں۔ اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل باضابطہ ہوتے ہیں، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، پیٹرن ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 11 نمبر پہ ہے شارٹ کٹ کی تلاش۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سلیپنگ موڈ میں رہیں اور ہمارا جو بینک بیلنس ہے وہ راتوں رات بڑھتا رہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسی غلط کمپنیز کو اپنے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں، وہ جو در حقیقت فراڈ ہوتی ہیں، اور پھر وہ ان کا سارا پیسہ لے کے بھاگ جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ لوگ شارٹ کٹ کو اختیار کرتے ہیں، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ انہی پیسوں کو خود بزنس کر کے اس کو بڑھاتے ہیں اور خود گرو کرتے ہیں۔ کیونکہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ محنت سے سب کچھ ملتا ہے، اتنا آسانی سے سب کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اگرچہ ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہے آگے جا کے، لیکن سٹارٹنگ میں محنت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ رستہ مل جائے اور اس کے ذریعے سے ہم جلدی جلدی پہنچ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 12 نمبر پہ ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا۔ کامیاب لوگ اگر فیل بھی ہو جاتے تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 13 پہ ہے کہ ناکامی کا خوف۔ یہ بھی ایک ناکام لوگوں کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے، آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے کہ میں گر جاؤں گا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چلنا شروع نہ کرے کہ اگر میں چلوں گا تو میں گر جاؤں گا، تو بتائیں کہ وہ کیسے چلنا سیکھے گا؟ وہ چلنا شروع کرتا ہے، گرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ پراپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر فیلڈ میں ایسے ہوتا ہے، ہر میدان میں ایسے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن ناکامی کے خوف سے پیچھے رہ جانا اور آگے نہ بڑھنا، یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ناکامی کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور اس ناکامی سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ نمبر 14 پہ ہے
جدید ذرائع سے ناواقفیت، مطلب اگر آج کے دور میں کوئی کہتا ہے کہ بھی پرانے زمانے میں کیونکہ پرندوں کے پنکھ سے لکھا جاتا تھا تو میں قلم استعمال نہیں کروں گا، لہٰذا میں اسی پنکھ سے لکھوں گا، تو اب بتائیے اس کی جو رائٹنگ سپیڈ ہے تو وہ کتنی سی ہوگی، بار بار اس کو سیاہی میں ڈبوئے گا اور لکھے گا۔ تو اب کیونکہ ایک جدید چیز آ گئی، اب پین ایجاد ہو چکا ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر ذرائع جو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ جس فیلڈ میں بھی گرو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں کیا کیا چیزیں مہیا کر دی ہیں، ان کے ذریعے سے آسانی لائیں اور آسانی سے آپ گرو کریں۔ ناکام لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی جدید چیزوں کو استعمال نہیں کرتی، ان سے واقفیت حاصل نہیں کرتی، جن کی وجہ سے وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے جلد ہمت ہار جانا۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں، ان کے اندر حوصلہ ذرا کم ہوتا ہے، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ان کو مسائل ہو جاتے ہیں، جبکہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی سی بڑی پریشانی کو بھی فیس کر لیتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ناکام لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے، آج کام کر لیا، 2 دن ریسٹ کر لی، پھر کام کر لیا، پھر ریسٹ کر لی، مطلب ان کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا، بلکہ کامیاب لوگ باقاعدہ اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں، اپنا شیڈول مرتب کرتے ہیں، اتنے سے اتنے بجے تک میں نے یہ کام کرنا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ باقاعدہ اس پر ورک کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں اور پھر کہیں جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جبکہ ناکام لوگ وہ کبھی بھی اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی مینج نہیں ہو پاتے اور پھر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کا ترجیحات کی طرف کوئی تعین نہیں ہوتا، مطلب جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ارجنٹ کون سی چیزیں ہیں، پہلے کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے، اس کے بعد جو اس سے کم اہم ہے پھر اس سے کم اہم ہے، اس طرح کر کے پورا وہ چارٹ مرتب کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے کام کو کرتے ہیں۔ جبکہ ناکام لوگ کوئی تعین نہیں کرتے، جب جی چاہا وہ کر لیا، جب جی چاہا وہ کر لیا، اس طرح کر کے اپنے کام کو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ناکامی کی نشانیاں تھیں، تو اگر ہم ان پر کنٹرول کر لیں گے تو ہماری زندگی سے بھی جو ناکامی کا عنصر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔